السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو یہ خوشخبری سناؤں کہ DGISI کے حوالے سے معاملات طے پا گئے ہیں۔ 3 ناموں پہ مشتمل سمری وزیراعظم ہاؤس کو موصول ہو گئی ہے اور اسی ہفتے اس پہ دستخط ہو جائیں گے۔ جنرل ندیم ہی کے نام کی سمری پہ دستخط ہوں گے۔ غالب امکان یہی ہے کہ بدھ کو یہ دستخط ہو جائیں، لیکن اس سے ایک دن آگے پیچھے 2 دن آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو وزیراعظم صاحب اپنے فیز 7 کے لیے جو انتظام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو وقت درکار ہے، اور دوسرا جس دنیا سے وہ ہدایات لیتے ہیں تو اس دنیا سے ان کو جو تاریخ بتائی گئی ہے تو وہ عمران خان صاحب جانتے ہیں، یا پھر ان کو وہ تاریخ بتانے والا ہی بتا سکتا ہے کہ وہ تاریخ کیا ہے۔ لیکن یہ طے ہے کہ اسی ہفتے میں یہ اونٹ ایک کروٹ بیٹھ جائے گا، اور اس کے بعد جنرل فیض حمید صاحب پشاور کا کورس سنبھالنے کے لیے چلے جائیں گے، اور جو نئے DGISI ہے جنرل ندیم انجم صاحب، وہ DGISI کا چارج سنبھالنے کے لیے اسلام آباد آ جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قضیہ بنا کیوں؟ جولائی سے یہ معاملہ زیر بحث تھا، اس وقت سے لے کے اب تک کیا ہوا اور اس میں کس کا کیا کردار رہا؟ آج کے ویڈیو میں میں وہ ساری تفصیل بتانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے 2 نکات کی وضاحت۔ ایک تو یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اختیار ہے اخلاقی لحاظ سے اور ضابطے کے لحاظ سے وہ وزیر اعظم کا ہونا چاہیے، اگرچہ قانونی لحاظ سے اور آئینی لحاظ سے DGISI کا تقرر وزیر اعظم کا اختیار نہیں ہے۔ اس حوالے سے آئین میں کچھ نہیں لکھا، اس حوالے سے قانون میں کچھ نہیں لکھا، کوئی ایکٹ بھی نہیں ہے ISI کا، جس طرح کہ آرمی کا ایکٹ ہے یا پھر نیوی کا ہے یا پھر ایئر فورس کا ہے، اور اس میں اس کے سربراہ کا تقرر واضح ہے۔ پھر ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے DGISI کے سربراہ مقرر ہوئے ہیں، لیکن خود عمران خان صاحب کی حکومت میں 2 مرتبہ جب DGISI کی تعیناتی ہوئی ہے، تو جب جنرل عاصم منیر صاحب کو بنایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی 3 ناموں کی سمری کی نہ زحمت گوارہ کی گئی تھی اور نہ عمران خان نے اس کا ڈیمانڈ کیا تھا، اور پھر جب جنرل فیض حمید صاحب کو بھی بنایا جا رہا تھا DGISI تو اس وقت بھی نہ تو سمری بھجوائی گئی 3 ناموں کی اور نہ انہوں نے اس طرح کا کوئی تقاضا کیا تھا۔ اور میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ وزیر اعظم کی اتھارٹی ہے اور 3 ناموں کا بھیجنا ضروری ہے، تو پھر وہ ان 2 DGs کی تقرری سے متعلق جو سمری ہے 3 ناموں پہ مشتمل وہ قوم کے سامنے لے آئیں، کیونکہ اس وقت اس طرح کی کوئی سمری نہیں بھیجی گئی تھی۔ سمپلی وربل جو بات وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ہوئی ہوگی، اس کے بعد ISPR سے پریس ریلیز آیا اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ ایک بات اور مد نظر رکھنی چاہیے کہ جب آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا بھی اسی طرح حکومت کی طرف سے تنازعہ بنایا گیا اور پھر معاملہ سپریم کورٹ تک گیا، اور سپریم کورٹ نے اس حوالے سے کچھ وضاحتیں کر دی، تو اس کے بعد آرمی کے اندرونی نظام میں بھی کچھ اصلاحات کی گئی، اور اس میں ایک یہ ضابطہ بنایا گیا کہ آرمی چیف کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ 1 سال کور کو کمانڈ کر چکا ہو۔ تو یہ قانون بھی اس سال قانونی شکل اس کو اختیار کر چکا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی یہ خواہش تھی اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ جنرل فیض حمید صاحب کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں، جبکہ آرمی چیف کے بھی جنرل فیض حمید صاحب دستراز تھے، اور آرمی چیف کے بارے میں بھی یہ تاثر تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان 4 افسروں کی لسٹ میں آ جائیں کہ جو کوالیفائی کرتے ہوں آرمی چیف بننے کے لیے۔ اب 22 نومبر کو چونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہوں گے، اور اس وقت نئے جوائنٹ چیف کا اور نئے آرمی چیف کا تقرر ہوگا، تو سینیارٹی میں تو جنرل فیض حمید صاحب اس وقت ان 4 افراد کی فہرست میں شامل ہوں گے، لیکن ابھی تک انہوں نے کور کمانڈ نہیں کیا تھا۔ چنانچہ پہلی مرتبہ جولائی میں آرمی چیف نے یہ سوچا کہ جنرل فیض حمید صاحب کو
کور کمانڈ کرنے کے لیے کہیں بھیجا جائے، اور خود جنرل فیض حمید صاحب بھی اس حوالے سے آن بورڈ تھے اور وہ بھی چاہتے تھے کہ وہ کور کمانڈ کرنے کے لیے چلے جائیں۔ لیکن اس وقت جب عمران خان صاحب سے بات کی گئی تو عمران خان صاحب نے اس وقت آرمی چیف سے یہی کہا کہ جی اس وقت ان کی بڑی ضرورت ہے، اور پھر افغانستان کے معاملے کے تناظر میں خود آرمی چیف نے بھی اس حوالے سے زیادہ زور نہیں دیا۔ اب دوسری باری پر آنی تھی اس طرح کی پوسٹنگ ٹرانسفر کی اکتوبر میں، تو میری معلومات کے مطابق ستمبر کے اوائل میں اس حوالے سے عمران خان صاحب سے مشاورت کی گئی، اور عمران خان صاحب نے پہلے تو اس طرح کی خواہش ظاہر کی کہ جی اگر دسمبر تک ہو جائے، پہلے مارچ کی انہوں نے بات کی تو انہیں بتایا گیا کہ جی مارچ کی صورت میں پھر وہ کوالیفائی نہیں کر سکتے، اور خود جنرل فیض حمید صاحب نے بھی وزیر اعظم سے یہی کہا کہ جی ان کے لیے یہ بہتر ہیں کہ وہ چلے جائیں تاکہ ان کے 1 سال کی مدت پوری ہو جائے۔ اگرچہ عمران خان صاحب نے کچھ اس طرح کی بچگانہ تجاویز بھی دی۔ ایک تجویز انہوں نے یہ دی کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ISI کو کور بنا دے، لیکن ظاہر ہے کہ ملٹری کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ اس طرح پاسبل نہیں ہے۔ تو خود فیض حمید صاحب بھی ان کو اس وقت کنونس کر رہے تھے کہ جی ان کا جانا ضروری ہے۔ دوسرا، پھر اگر اس کے بعد بھی عمران خان صاحب اصرار جاری رکھتے تو اس سے جنرل فیض حمید صاحب بجا طور پر یہ مطلب لیتے کہ وہ ان کو آرمی چیف کی فہرست میں کے امیدواروں کی فہرست میں شامل نہیں کرانا چاہتے، کیونکہ اگر وہ مارچ میں چلے جائیں یا دسمبر میں چلے جائیں تو پھر ان کی وہ 1 سال کی مدت پوری نہیں ہوتی، وہ صرف اس صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ وہ اکتوبر میں ہی کور کمانڈ کرنے کے لیے چلے جائیں، کیونکہ 22 نومبر کو آرمی چیف ریٹائر ہوں گے، تو اس صورت میں ان کا 1 سال کا عرصہ پورا ہو سکتا ہے کور کمانڈ کرنے کا، کہ ان کا 1 سال کا عرصہ پورا ہوا ہو بطور کور کو کمانڈ کرتے ہوئے۔ تو اس لیے بھی خود جنرل فیض حمید بھی چاہتے تھے کہ وہ کور کمانڈ کرنے چلے جائیں، چنانچہ انہوں نے بھی اس دوران عمران خان صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر میری معلومات کے مطابق ان سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ ان کا اگر کوئی متبادل چوائس ہو تو ان کی طرف سے یہی بتایا گیا تھا کہ نہیں جی وہ تو آرمی میں کسی کو نہیں جانتے سوائے آرمی چیف کے اور جنرل فیض حمید کے اور ایک آدھ اور بندے کے۔ تو خود جنرل فیض حمید صاحب اور آرمی چیف اس معاملے کو سیٹل سمجھ رہے تھے، اور میری معلومات کے مطابق یہ 2 نام، ایک جنرل ندیم انجم کا اور دوسرا جنرل سرفراز جو کہ اس وقت کوئٹہ کے کور کمانڈر ہے، یہ 2 نام بھی جولائی اگست سے وزیر اعظم کے سامنے لائے گئے تھے، اور پھر ستمبر میں دوبارہ ان کے سامنے ڈسکس کیے گئے، اور پھر جب اس میں خود آرمی چیف یا ملٹری لیڈرشپ نے جنرل ندیم انجم کی سلیکشن کی تو وہ بھی وزیر اعظم کے نوٹس میں لایا گیا تھا۔ لیکن اس دوران انہوں نے کسی موقع پہ کئی مرتبہ آرمی چیف سے ملاقاتوں کا موقع آیا، لیکن انہوں نے نہ تو اس حوالے سے کوئی سختی سے بات کی، اور ستمبر کے اینڈ میں بھی جب ان کو بتایا گیا کہ جی اکتوبر کے پہلے ہفتے میں وہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہونی ہے تو انہوں نے اس حوالے سے کوئی نہ متبادل نام پیش کیا، نہ کوئی سختی سے اپنے وہ ماضی والے موقف پہ اصرار کیا، کیونکہ خود جنرل فیض حمید صاحب ان کو یہ بتا رہے تھے کہ ان کے کیریئر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کور کمانڈ کرنے چلے جائیں۔ اس لیے آرمی چیف یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ معاملہ سیٹلڈ ہے، چنانچہ 7 اکتوبر کو پرائم منسٹر کے پاس آنے سے پہلے ISPR کو یہ آرڈر دے دیا گیا تھا کہ وہ باقی تقرریوں کا پریس ریلیز جاری کر دیں، اور DG ISI یعنی جنرل ندیم انجم کے نام پہ وہ فارمیلٹی پورے کرنے کے لیے 3 ناموں کے ساتھ آرمی چیف عمران خان کے پاس آ گئے۔ لیکن عمران خان صاحب کا جو رد عمل تھا وہ آرمی چیف کے لیے بھی سرپرائزنگ تھا، اور خود جنرل فیض کے لیے بھی سرپرائزنگ تھا، کیونکہ عمران خان صاحب نے وہاں پہ یہ عذر بنا دیا کہ جی ان کو تو آن بورڈ نہیں لیا گیا ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کے ساتھ تو یہ معاملہ
जुलाई से डिस्कस हो रहा है। लेकिन हुआ असल में यही था कि इस दौरान इमरान खान साहब के जहन में 3 बातें जो उनकी एक मखसूस दुनिया है उसकी तरफ से बिठाई गई थी। एक तो ये कि जो आने वाला बंदा है ये उनके लिए ठीक नहीं है, और दूसरा उस दुनिया से एक दूसरे बंदे का नाम इमरान खान साहब के जहन में डाला गया था कि वो बंदा आपके लिए मुनासिब होगा, और तीसरा उनको एक मखसूस मुद्दत बताई गई कि फ़लाँ तारीख़ तक आपको इस तरह का फ़ैसला करना वो आपके लिए ख़तरनाक है। अब बजाय इसके कि वो असल मामला सामने रखते और ये कहते कि जी मुझे तो फ़लाँ बंदा चाहिए, और ज़ाहिर है कि मॉरली वो कह नहीं सकते थे क्योंकि उनके साथ तो पहले हर सतह पे ये डिस्कशन हो चुकी थी। जनरल फैज़ हमीद भी उनके साथ कर चुके थे, आर्मी चीफ भी उनके साथ कर चुके थे। तो जो मुतबादिल नाम उनके जहन में डाला गया था उसको तो वो ज़ुबान पे नहीं ला सकते थे, या फिर ये कि जो अपॉइंटमेंट है उससे इख्तलाफ का भी वो इजहार नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने ये एक्सक्यूज़ बना लिया और वही माजी की बात कि जी आपने तो मेरी मर्ज़ी के बग़ैर सब कुछ कर लिया, और जनरल फैज़ हमीद साहब की मैंने आपसे कहा भी था कि जी उनको मार्च तक हमारे पास रखा जाए, और इस वक्त तो हालात ऐसे हैं और उनके बग़ैर कैसे चलेगा। चुनांचे वो मुलाकात तलख़ी का शिकार हो गया। वो बाकी मराहिल हम आपको वक्तन फ़वक्तन बता चुके हैं कि किस तरह फिर इमरान खान साहब ने कोर कमेटी की मीटिंग तलब की, किस तरह कैबिनेट कमेटी एंड नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग तलब की, और किस तरह काबीना में उन्होंने इजहार ख्याल किया। उससे पहले किस तरीके से उनको जनरल फैज़ हमीद ने या बाकी वज़रा ने समझा दिया। लेकिन आखिर में फिर एक तो ये है कि इस दौरान सबसे ज़्यादा पोजीशन चूँकि जनरल फैज़ हमीद की ख़राब हो रही थी, तो मसले को हल करने के लिए मेरी मालूमात के मुताबिक सबसे ज़्यादा कोशिश भी उन्होंने की, और ख़ुद वज़ीर आज़म साहब और उनसे मुताल्लिक़ लोगों पे सबसे ज़्यादा मेहनत उन पे की गई कि उनको आर्मी चीफ या इंस्टीट्यूशन के फ़ैसले पर राज़ी किया जाए। दूसरा, उन्होंने ख़ुद भी इमरान खान साहब को ये कन्वे किया कि फ़ैसला जो कुछ भी हो, लेकिन वो तो बहरहाल मुकर्ररा तारीख़ पे पेशावर का कोर संभालने जाएंगे, और यहाँ तक मेरी मालूमात के मुताबिक उन्होंने कह दिया था कि अगर उनको वज़ीर आज़म की तरफ से मना किया गया तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन वो अपने इंस्टीट्यूशन और अपने चीफ के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। तीसरा ये हुआ कि जो मिलिट्री का बतौर इंस्टीट्यूशन एक जहन होता है, तो पूरी इंस्टीट्यूशन ने बतौर इंस्टीट्यूशन ये मैसेज कन्वे किया कि एक तो वो अपने चीफ के साथ कड़ी है, और दूसरा ये कि जो नाम पहले से तय हुआ है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो आज से कुछ दिन पहले इमरान खान साहब मान गए थे, और उन्होंने अपने वज़रा को भी और जो बाकी लोग मीडिएशन करने वाले हैं उनको भी ये यकीन दहानी कराई है कि वो वही नाम दस्तखत करेंगे या उसी समरी को जिसमें जनरल नदीम अंजुम साहब का नाम तजवीज़ किया गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब उनकी फ़ेज़ 7 के लिए ये चाहिए कि उनको कुछ वक्त दिया जाए, और दूसरा कुछ इस तरह की डिमांड्स भी वो कर रहे थे कि वो चाहते हैं कि जी जो नाम हो उनके वो इंटरव्यूज़ करें ताकि कौम के सामने ये तासुर आ जाए कि जी इंतखाब या फ़ैसला वज़ीर आज़म ने किया है। अब जो आखिरी मालूमात है मेरी, उसमें आज सुबह जो समरी उनके पास भिजवाई गई है, तो एक तो उसमें बाकी 2 नाम ऐसे हैं कि जिनका मेरे ख़्याल में वज़ीर आज़म साहब तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि जनरल नदीम की जगह उनका इंतखाब करें। दूसरा, उन दोनों के इंटरव्यूज़ की भी वो ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे। और तीसरा, कुछ ऐसी भी इतलात हैं कि इस हवाले से भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से या अपने साथियों की तरफ से वज़ीर आज़म को समझाया गया है कि वो इस मुतालबे से दस्तबरदार हो जाए। चुनांचे फिर वो इस पे आ गए थे कि इंटरव्यू की बजाय वो सिर्फ़ मुलाकातें कर लेंगे और उसका नाम इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन वो मुख्तसर सी उनकी मुलाकात हो जाएगी ताकि उनकी इज़्ज़त बहाल हो जाए।
اب آنے والا وقت کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان ملاقاتوں والی شرط سے بھی دستبردار ہو گئے ہیں، اور کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، اب وہ صرف چند منٹ کی ملاقات جو باقی نامزد لوگ ہیں اس پہ اصرار کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ بھی میٹیریلائز ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال پرائم منسٹر کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ نمبر 1 وہ جنرل ندیم انجم ہی کی سمری کو سائن کریں گے اور کسی اور سمری کو سائن نہیں کریں گے، اور نمبر 2 کہ وہ عنقریب یا اس ہفتے کے دوران اس معاملے کو حل کر لیں گے۔ اس لیے حکومت کی طرف سے یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ جی معاملہ حل ہوا ہے، تو اس میں کسی حد تک صداقت بھی ہے، کیونکہ اس اسکرپٹ پہ بنیادی اتفاق ہوا ہے۔ اس دوران اگر کوئی درمیان میں نئی مشکل سامنے نہیں آئی یا عمران خان صاحب کی مخصوص دنیا کی طرف سے کوئی ہدایت اگر ان کے سامنے نہیں آئی، تو غالب امکان یہی ہے کہ اسی ہفتے یہ قضیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور آج سے تو جو تقرریہ ہوئی تھی اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہوا ہے، کیونکہ جنرل محمد عامر نے گجرانوالہ کے کور کمانڈر کی حیثیت سے چارج سنبھال لیا ہے، اور جنرل عاصم منیر نے جو وہاں کے کور کمانڈر تھے انہوں نے کمانڈ ان کے حوالے کر دیا ہے۔ تو میری معلومات کے مطابق نہ صرف یہ کہ جنرل فیض حمید صاحب بھی اسی ہی اکتوبر کے مہینے میں پشاور کا کور کمانڈ کرنے کے لیے اور چارج سنبھالنے کے لیے وہاں پہ جائیں گے، بلکہ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس قضیے کو حل کرنے میں اور عمران خان صاحب کو اس فارمولے پہ کنونس کرنے میں بھی جنرل فیض حمید ہی نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔